بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج آپ کے لیے کل جو ہم نے جو لیکچر کیا تھا اس کا آگے کی کنٹینیوشن. ہم آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے اس کے حوالے سے بات کریں. آمن رسول، یہ جو کل جو ہم نے 284 آیت نمبر پڑھی تھی، اس کے بعد یہ آیت نمبر 285 ہے. اور اس جو آخری دو جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی بہت فضیلت آئی ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ معراج کے ٹائم پہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، تو وہاں سے آگے آپ نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے آگے جانے میں میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ اس سے آگے کی لمٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کراس نہیں کر سکتے. تو اس سے آگے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے آگے کا راستہ آپ کو خود اکیلے طے کرنا پڑے گا اور آگے جو ہے آپ کی ملاقات رب تعالیٰ سے ہوگی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معراج کے لیے بلایا گیا تھا، تو آپ وہی والی بات کہ ایک بڑا اگر اپنے بچے کو جو ہے اپنے سے چھوٹے کو بلاتا ہے تو وہ کوئی گفٹ بھی دیتا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عنایت فرمائے. تو وہ جو جگہ جہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ جو 3 تحفے عنایت فرمائے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ جو ہم سبھی جانتے ہیں کہ معراج میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں جو تحفے ملے، ان میں پہلی چیز جو ملی وہ تھی 5 نمازیں، جو کہ پہلے 5 تھیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے کم کروائی گئیں اور پھر وہ 5 نمازوں کے اوپر جا کے کمپلیٹ ہو گئی. دوسری جو چیز یہاں پہ ملی وہ یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ جو بھی مشرک ہے، مشرک کے علاوہ ہر کسی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا، اس کی امت سے ہوگا، اس کی بخشش فرما دے گا اللہ تعالیٰ روز محشر. اب مشرک سے کیا مراد ہے؟ مشرک کا ورڈ جو ہے وہ شرک سے نکلا ہے، اور شرک کا مطلب ہے کسی بھی اتھارٹی کو کی جو اتھارٹی اس میں شریک بنا دینا. فار ایگزامپل اگر پھر جو ہے کسی ایک جگہ پر کوئی کسی ادارے میں ایک پرنسپل ہے جو وہ تمام فائنل جو ڈیسیشنز لینے ہیں اس کا اختیار پرنسپل کے ہاتھ میں، اگر پرنسپل کے اختیارات میں کسی کو شریک بنایا جائے تو وہ جو چیز ہے وہ شرک کہلاتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہے، مالک ہے، مختار ہے، دنیا کا بنانے والا ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے اس دنیا میں، ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ایک مخصوص مدت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کے احکامات کو بجا لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمیں لیکن یہ بات ہم ماننی ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مختار ہے، اور اس کی ہمسری برابری کرنے والا کوئی نہیں. اب اگر فار ایگزامپل ہم غلطی سے یا خدا نہ خواستہ ہماری یہ غلط بلیف ہے، جیسے کہ مشرکین کیا ہے کہ جی ہم اللہ ہے، موجود ہے، لیکن اس کی مدد کرنے کو کچھ اتار ہو گئے، یا کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا جیسے نبی ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا جو اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ٹھہرانے والی بات ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے، اور مشرکین کی بخشش نہیں ہوگی. اگر وہ امت محمدیہ میں بھی ہیں اور وہ مشرک ہیں تو وہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کے بھی دل میں یہ بات کنفرمڈ ہے، یہ بات راسخ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب چیزوں کا مالک و مختار ہے اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے بعد چاہے اس نے بہت سارے گناہ بھی کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو بخش دے گا. تو یہ دوسرا تحفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوا. تو تیسری بہت امپورٹنٹ چیز جو شب معراج میں عطا ہوئی وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی آمن رسول سے لے کے جو اینڈ تک ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے، وہ جو آیات ہیں ان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پہ آیا ہے. اچھا، اس کے بارے میں یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کو پڑھ لے تو اس کے گھر میں تمام جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. عشاء کے بعد پڑھنے کے نتیجے میں کہا یہ جاتا ہے کہ گھر میں چور، کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی فساد، اور ایون
شیاطین جو ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے اور آپ کے گھر کی جو ہے وہ پوری طرح سے حفاظت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت سارے کام کرتے ہیں, کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے, لیکن اگر آپ سورہ بقرہ کے ورد کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہی ایک چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو کروانے کے لیے کافی ہے. تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو آخری کی جو 2 آیات ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے اور ان کی کتنی فضیلت ہے. اچھا, اب یہ جو اہمیت اور فضیلت ہے یہ کیوں ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اتنی فضیلت دی گئی ہے اس کو. تو پہلے ہم جو ہے وہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں آیات کا, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 285, اس کی وہ شروع ہوتی ہے آمن رسول سے. تو آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یعنی آمنا ایمان لایا, الرسول رسول, بما جو کچھ, انزلہ اترا, الیہ اس کی طرف یعنی رسول کے اوپر اترا, من ربہ من سے, ربہ اس کے رب سے. ٹھیک ہے, یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ رسول ایمان لایا جو کچھ اترا اس کے اوپر, جو اللہ اس کے اوپر اترا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے رب کی طرف سے. والمؤمنون اور مومن, تمام مومن, کلن آمنا, کلن سب, آمنا ایمان لائے. یعنی یہاں تک جو پہلا جو سیکشن ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم سے مراد یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ ایمان لائے جو کچھ ان کے اوپر اترا ہے اس کے اوپر. دوسرے سیکشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ بھی اس بات پر ایمان لائے, وہ سب ایمان لائے باللہ اللہ پر, وہ ملائکتہ اور ملائکتہ اس کے فرشتوں پر. اب یہاں پہ جو وہ ہے نا یہ سیکشنز بن رہے ہیں. اب آپ یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ یاد رکھنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے. ایمان جو ہے بیسیکلی اس بلیف کو یا اس کنفرمیشن کو کہتے ہیں یا اس سوچ کو کہتے ہیں جس کے تحت آپ جو ہیں وہ دل سے اقرار کرتے ہیں اور منہ سے یہ بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پہلا کلمہ طیب ہے, جو پہلا کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے یعنی مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے ایک اللہ پر باقی تمام جتنے بھی جو رب مانے جاتے ہیں یا جتنے بھی لوگ مطلب جتنی بھی اینٹیز ہیں جن کو خدا کے طور پر مانا جاتا ہے, آپ نے ان سب سے کنارہ کر لیا اور آپ نے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی بلیو کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب یہ جو پہلی جو 2 چیزیں جو ایمان کی آپ سمجھ لیں کہ جو بیس ہے وہ 2 چیزیں ہو گئی. اگر آپ پہلا کلمہ ہی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ ایک, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. دوسرا یعنی پہلا عقیدہ جو ہو گیا وہ تو توحید کا ہو گیا نا. ہم جو بات کر رہے ہیں اگر فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کرتی ہوں پہلے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں یہ کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, لا نہیں, الہ مالک, اللہ سوائے, اللہ اللہ کے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ایک پورشن ہے مالک کوئی نہیں سوائے اللہ کے, یعنی اللہ ایک ہے, یکتا ہے, کی برابری کرنے والا
کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہو گیا, یہ آپ کا کون سا عقیدہ ہو گیا, عقیدہ توحید. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ کا جو پہلا کلمہ ہے جو آپ کی ایمان کی بنیاد ہے, جس کے بیس پر آپ مسلمان ہوتے ہیں, اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ توحید آتی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, یعنی محمد رسول ہیں اللہ. ٹھیک ہے جی, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ یہ جو بات ہے یہ آ جاتی ہے رسالت. یعنی آپ کا جو پہلا کلمہ ہے جو آپ کو اسلام کے دائرے میں لے کر آ رہا ہے, وہ آپ کے دو عقائد کو کنفرم کروا دیتا ہے. پہلی چیز ہے عقیدہ توحید, اور دوسری ہے عقیدہ رسالت. اچھا, اب یہاں پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی جب ہم نے بات کر لی, تو جب یہ چیز ہو چکی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار, جبکہ تصدیق بالقلب کا مطلب ہے دل سے تصدیق, یعنی دل سے اس چیز کو ماننا بھی. خالی زبان سے لا الہ الا اللہ بولنا یہ چیز نہیں ہے, آپ کو دل سے ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. جب آپ یہ کر لیتے ہیں ایمان آ جاتا ہے. ایمان جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کے 6 حصے ہیں جن کو آپ بلیف میں لے کر آتے ہیں, تب جا کے آپ کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. 2 3 4 5 اور یہ 6, یہ 6 بیسک بنیادیں کہہ سکتے ہیں, بیسک حصے کہہ سکتے ہیں ایمان کے. اور وہ ہے, نمبر پہلا جو ہے وہ ہے اللہ ایک ہے اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, دوسرا کیا ہے, اللہ کے فرشتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو اللہ کی مخلوق کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, فرشتے اللہ کی مخلوق میں شمار ہوتے ہیں. اللہ کی مخلوق جو ہے جو 3 طرح کی ہوتی ہے, نوری, ناری اور باقی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے, مٹی سے بنی ہوئی جو ہے. ٹھیک ہے جی, تو جو نوری مخلوق ہے وہ فرشتے کہلاتے ہیں. ناری جو مخلوق ہے اس میں جنات آ جاتے ہیں, پلس شیاطین آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد مٹی سے آپ کی باقی جو دنیا کی جو جتنی بھی مخلوق ہے, دنیا کی تمام مخلوق انکلوڈنگ انسان. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ہے آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پر ایمان, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں اور اس کے فرشتے موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر ایمان بالکتاب, ایمان بالملائکہ, یہ جو تھا ایمان بالملائکہ, یہ تھا ایمان بالتوحید, ایمان بالملائکہ. اس کے بعد ہے ایمان بالکتاب, یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اور یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ اس کے مقرب ترین اور بزرگ ترین جو انبیاء تھے ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں. جو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو احکامات ہیں وہ سریہ کے فارم میں نازل ہوئی ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے سے احکامات آنا. دوسرا صحائف, یعنی چھوٹی چھوٹی بکلیٹس کے فارم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. لیکن جو مین 4 بکس کی فارم میں جو احکامات آئے ہیں, وہ 4 جو نون کتابیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. ہم دوبارہ سے اس کو کر لیتے ہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک.
قرآن پاک سب سے ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ سب سے برگزیدہ کتاب ہے، لیکن آخر میں لکھنے کا مقصد اس کو چھوٹا کرنا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی اور اس کے احکامات جو ہیں وہ تا قیامت رہنے والے ہیں، اس لیے اس کو سب سے آخر میں مینشن کیا جاتا ہے. تورات آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتا بھی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ چار جو کتب ہیں، جو کتب سماویہ بھی کہلاتی ہیں، یعنی آسمان سے اتری ہوئی کتابیں، ان کو ہم کتب سماویہ بھی کہتے ہیں. کتب کتاب کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور سماویہ جو ہے وہ آسمان سے اتری ہوئی، تو آسمان سے اتری ہوئی کتب بھی کہلاتی ہیں. تو ان کے اوپر ایمان لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، مطلب اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کے اگر کسی ایک کتاب، یعنی کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایون یہ تک جو ڈینائی کر دیا کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. یعنی ایمان کی بیسک جو فاؤنڈیشن سٹونز ہیں یہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اچھا، تورات جو ہے اس کو ہم تورا بھی کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موزس کہا جاتا ہے. زبور کو گوسپل نہیں، زارمس کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ کی کہا جاتا ہے. انجیل جو ہے وہ بائبل یا گوسپل کہلاتی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل تھی، جن کو جیسس بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اس کو ہم قرآن یا القرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ obviously ہمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو تیسری چیز، جو چوتھی چیز ہے، یعنی اس کو ہم یہ جو نمبرز ہیں ان کو ہم نیچے لے جاتے ہیں تھوڑا سا. جو چوتھا جو ایمان ہے وہ ہے ایمان الانبیاء. ایمان الانبیاء کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں اس دنیا میں، ہمیں ان تمام کے اوپر ایمان ہے. ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی نہ ماننا آپ کو ایمان سے خارج کر دے گا. مشہور ہے کہ آسمان سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے گئے، جن میں سے کچھ جو تھے وہ بہت بڑے انبیاء بنے، جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں. ان کے علاوہ پھر جو باقی کے، اور یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء تھے جن کو سب سے زیادہ اولو العزم انبیاء جو ہے ان کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اگینسٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ ریٹیلیشن کیا گیا، یعنی ان کے بات نہیں مانی گئی، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے ان جو انبیاء کو جو ہے وہ، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اپنی جو تبلیغ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہے. تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے مشکلات کے باوجود بھی پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا. ٹھیک ہے جی. یہ تمام انبیاء جتنے تھے ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی موجودگی کا رکھنا، اور ہاں یہ ضرور رکھنا کہ وہ تمام کے تمام پروفٹس تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی سلیکٹ کیا گیا تھا اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بہتری کے لیے، ان کی ٹیچنگ کے لیے ان کو
ان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے، لیکن اس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں آتا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک جو پیغمبر تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں زیادہ قریب تھے یا زیادہ محبوب تھے یا کچھ بھی. تمام انبیاء تھے، ان کی اپنی اپنی ویلیوز تھی، اپنی اپنی اہمیت تھی. ہاں سب سے زیادہ اہمیت کیونکہ سردار الانبیاء ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. لیکن باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ موجود تھے اور اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء کو سمجھتے ہوئے یا اللہ کے رسول سمجھتے ہوئے، اللہ کے میسنجر سمجھتے ہوئے ان کی عزت کرنی ہے. ان کو اس لیول سے اوپر نہیں لے کے جانا ہے کہ جی وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے یا وہ اس طرح کی کوئی بھی جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں دماغ میں لانا. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آتا ہے اگین ایمان سے خارج ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو ایمان الانبیاء جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر ایمان لانا اور یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے میسنجرز تھے جو انسانیت کا درس دینے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو پانچواں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایمان الآخرت. آپ کو یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. آواگون کے طریقے سے 7 جنم نہیں لینے ہیں، جنموں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے بالکل باہر رہنا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مر گئے تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. دونوں ہی کانسیپٹ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور بالکل غلط ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو اپنا جو درمیان کا جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اب وہ کیا ہے کہ ایک زندگی ملتی ہے، ایک جو روح ہے وہ ایک ہی مرتبہ دنیا میں آتی ہے، ایک مرتبہ پیدا ہوتی ہے، اپنی لائف جتنی بھی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ پوری کرتی ہے اور وہ پوری کرنے کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. موت واقع ہونے کے بعد وہ ایک ایسے جو سینٹرل ایریا جس کو برزخ کہا جاتا ہے، وہ روح جو ہے وہ برزخ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تک جب تک کہ ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا یعنی روز محشر بپا ہو جائے گا. جب روز محشر بپا ہو جائے گا تو یہ تمام کے تمام لوگ جو خود دنیا میں مر گئے تھے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے لوگ جو مر چکے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کرے گا. بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے بہت سارے کانسیپٹ آتے ہیں. قرآن پاک میں اس بات کے بارے میں کئی جگہ پہ مینشن کیا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتے. بھلا ان کو یہ بتاؤ کہ وہ جب کچھ نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تب پیدا کیا، تو جب یہ ایک دفعہ مر جائیں گے تو کیا ان کے باقیات سے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ ہماری ایمان کا جز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں ایک دفعہ پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا، ہم مر جائیں گے، ہماری باقیات موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے دوبارہ پیدا کرے گا اور اس میں پیدا کر کے ہمیں ایک بہت بڑے میدان میں جو کہ محشر کا میدان کہلاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جمع کرے گا. وہاں پہ دوبارہ سے حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد ڈیسیشن ہوگا. ایٹرنل لائف ہے، اس کے بعد تمام رہتی مطلب اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، وہ ایٹرنل لائف ہمیشہ رہے گی اور اس میں ہم اس ریوارڈ کے ساتھ رہیں گے جو بھی ہم نے دنیا میں کام کیے ہوں گے. اچھے کام کیے ہوں گے تو ریوارڈ میں جنت ملے گی، برے کام کیے ہوں گے تو ریوارڈ میں جہنم ملے گی. ان دونوں کا موجود ہونا اس کو بھی آپ کے ایمان کا حصہ بنایا گیا. ایمان الآخرت میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. کیا کیا چیزیں ہو گئی؟ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد روز محشر میں جانا ہے اور محشر میں جا کے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. اس حساب دینے کے نتیجے میں جو بھی ججمنٹ ہوگا ہمارے اگینسٹ اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق سزا بھگتنی ہے. اور وہ سزا ہوگی اگر برا کام کریں گے اور جزا ہوگی اگر اچھا کام کریں گے. روز محشر پل سے رات بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، حوض کوثر بھی ہوگا. یہ تمام چیزوں کا ایمان الآخرت کے اندر کنٹریبیوشن ہے. آپ کو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک کے لیے بھی ایمان یا جو آپ کی جو بلیف ہے اس میں کوئی کمی نہیں پڑنی چاہیے. لاسٹ جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان التقدیر، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے. وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس تقدیر کو، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ کی لائف میں اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پری ڈیسٹینڈ آپ کی لائف میں لکھا ہوا ہے اور وہ اسی حساب سے آپ کی لائف میں بپا ہونے والا ہے.
تو یہ بیسک ایمان کے جو جزیات تھے وہ ان کے اوپر ہم نے ڈسکشن کر لیا. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں آپ کا جو یہ جو آیت ہے, ہم آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. تو واپس چلتے ہیں اپنا جو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. اب یہاں پہ دیکھیں تمام لوگ جو تمام مومن تھے وہ ایمان لائے کس کس کے اوپر؟ اللہ پر, و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پہ, ابھی ہم نے بات کی تھی, و کتبہ اور اس کی کتابوں پر, و رسولہ اور اس کے رسولوں پر, لا نفرق, لا مطلب نہیں, ہم فرق کرتے, نفرق فرق کرتے ہم, بائنا احد من رسولی, بائنا درمیان میں, احدن کسی ایک کے, من سے, رسولی اللہ کے رسول. یعنی جتنے بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام جو رسول تھے ان تمام کے درمیان میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں رکھنا کہ کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا, کوئی اللہ کا بیٹا تھا, کوئی یہ تھا وہ تھا, وہ ایسی کوئی چیز نہیں. تمام کے تمام جو رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے, وہ تمام کے تمام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوتے ہیں. وہ اور قالو انہوں نے کہا, یعنی ان تمام پہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کہا, قالو سمعنا ہم نے سنا, سمعنا یعنی ہم نے سنا, جو ہمیں بتایا گیا وہ ہم نے سنا, واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی یہ جو ایمان لائے اس کے اوپر ہم نے ایمان بھی لائے, سنا بھی اور اطاعت بھی کی. غفران کا مانگتے ہیں تیری بخشش, ہم تیری بخشش مانگتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, و اور الیکا تیری طرف, المصیر لوٹ کر جانا. یہ آخری بات جو ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور لوٹ کے جانا ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں ہوں. تو یہ جو تھی یہ ہو گئی آیت نمبر 285. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمانیات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس جو آیت میں, اس پرٹیکولر آیت میں صرف ایمان کی ڈفرینٹ ٹائپس بتائی ہیں اور اس میں یہ کہا کہ رسول بھی ایمان لائے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ واقعہ معراج سے پہلے رسول ایمان نہیں لائے تھے, رسول کا ایمان تو کوشچنیبل ہی نہیں ہے نا. تو لیکن وہ بھی ایمان لائے اور ان کو ماننے والے تمام بندے بھی ایمان لائے, اور ایمان کی جو تمام جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ یعنی کہ اللہ کے ملائکہ پہ بھی ایمان لانا, اس کی کتابوں پہ بھی ایمان لانا, اس کے رسولوں پہ بھی ایمان لانا, ان کے درمیان میں کوئی ڈفرینسیشن بھی نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی وہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے جو اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, چونکہ ہمیں واپس جانا ہے. ہم نے مر کے مٹی میں مٹی نہیں ہو جانا ہے, ہم نے واپس جانا ہے اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو دوبارہ سے ہم نے آنسر کرنا ہے, اس کی وجہ بتانی ہے. ابھی تو ہم کچھ بھی کر لیں گے, ہم سے کوئی نہیں پوچھنے والا کیا میں نے اگر فار ایگزامپل سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے بندہ, میں نے اس کو جان سے مار دیا, اب اگر میں نے مار دیا یا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر جیسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ لا انفورسمنٹ ہوتی نہیں, وہاں پہ ایک بندہ ختم ہو گیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے مار دیا وہ فارغ ہو گیا, وہ اس چیز سے اور زیادہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ نہیں پوچھا گیا تو دوبارہ بھی نہیں پوچھا جائے گا, میں ہر قسم کے گناہ کے کام کر سکتا ہوں. لیکن ہمارا بینگ مسلم یہ ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں پہ کیا ہے اس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑے گا. خمیازہ بھگتنے سے پہلے کی کہانی یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک ایک چیز دکھائی جائے گی, پوچھی جائے گی, ہاں جی یہ بتائیے یہ کام کیوں کیا, ایک بندہ مارا کیوں مارا, بھائی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا. آپ یا تو ایک ریزن یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا, یا ایک ریزن یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ملک و قوم کا دشمن تھا, یا ایک چیز ہو سکتی تھی کہ وہ بہت ہی گناہ گار بندہ تھا. چلو تب تو کچھ بات بنتی ہے کہ ہاں بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس بندے کو جج کیا, وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کو مار دینا چاہیے تھا, اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا. حالانکہ یہ آپ کا میرا ڈیسائیڈ کرنے کا نہیں ہے کہ اس کو بہت سارے بے انتہا گناہ گار بندے ہوتے ہیں, وہ اپنی آخری عمر تک جاتے ہیں, رج کے پوری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو موت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ, ان کو پھر بھی چھوٹ دیتا ہے. تو جب ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ مارتا نہیں ہے, اس کو اس کی پوری لائف گزارنے دیتا ہے, تو آپ ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ اس کو جینے کا حق ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایک عمل جو کر رہے ہیں اس کا جواب چونکہ ہم نے پریشر میں دینا ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہاں تک کہ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می. یہاں تک آج کے لیے. اگلی جو آیت ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا.